کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ سچ کے راستے پر چل رہی ہیں لیکن حالات مسلسل آپ کے خلاف جا رہے ہیں؟ لوگ آپ کو سمجھ نہیں رہے، آپ کی محنت نظر انداز ہو رہی ہے، دعائیں دیر سے قبول ہوتی محسوس ہو رہی ہیں، اور دل میں ایک سوال اٹھتا ہے، آخر اللہ میری مدد کب کرے گا؟ اگر آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے تو سورۃ الحجر کا پیغام آپ کے لیے بہت خاص ہوگا۔ یہ سورہ ہمیں بتاتی ہے کہ حق کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، لیکن حق کبھی ضائع بھی نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم سورۃ الحجر کا مطالعہ کریں گے اور ہم یہ سیکھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سورۃ الحجر ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ سورۃ الحجر قرآن کریم کی 15ویں سورہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ انسان کو قرآن کی حفاظت، اپنی قدرت، پچھلی قوموں کے انجام، حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درپیش مشکلات کے بارے میں اہم سبق دیتے ہیں۔ اس سورہ کا ایک بہت ہی خوبصورت اور اہم میسیج یہ ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، چاہے انسان کو اس وعدے کے پورا ہونے میں وقت کیوں نہ لگے۔ دنیا میں بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے یا ہوتا ہے یا ہو چکا ہے جسے دیکھ کر انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ کبھی جھوٹ کامیاب نظر آتا ہے، کبھی ظلم طاقتور دکھائی دیتا ہے، اور کبھی نیک انسان مشکلات میں گھرا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن سورۃ الحجر ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی نظر سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ آج ہم سورۃ الحجر کا یہ عظیم پیغام مختلف تناظر میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، قرآن اللہ کی حفاظت میں ہے۔ سورۃ الحجر کا ایک عظیم پیغام قرآن کے بارے میں یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سورہ میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ہی ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ صرف ایک آیت نہیں بلکہ ہر مسلمان مرد مومن کے لیے اطمینان کا پیغام ہے۔ دنیا بدل سکتی ہے، زمانے بدل سکتے ہیں، لوگوں کے نظریات بدل سکتے ہیں، لیکن اللہ کا کلام اپنی اصل حقیقت کے ساتھ ہمیشہ قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اس لیے جب زندگی میں الجھن بڑھ جائے تو سب سے پہلے قرآن کریم کی طرف واپس آئیے۔ کبھی کبھی ہمارے سوالوں کا جواب کسی انسان کے پاس نہیں ہوتا، لیکن قرآن کریم ہمارے دل کو وہ سکون دیتا ہے جس کی ہمیں تلاش ہوتی ہے۔ نمبر 2، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ سورۃ الحجر ہمیں اللہ کی قدرت اور کائنات کے نظام پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ آسمان، زمین، پہاڑ، نباتات، بارش اور زندگی کے مختلف مراحل، یہ سب ہمیں ایک ہی حقیقت کی طرف متوجہ کرتے نظر آتے ہیں کہ دنیا بے مقصد نہیں، ہماری زندگی بھی بے مقصد نہیں۔ آپ کی محنت، آپ کا صبر، آپ کے آنسو، آپ کی دعائیں، سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہی ہے۔ شاید آج آپ کو اپنی زندگی کی تصویر مکمل نظر نہیں آ رہی ہو، لیکن اللہ پوری تصویر جانتا ہے۔ آپ صرف ایک صفحہ دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ پوری کتاب جانتا ہے۔ نمبر 3، شیطان کی سب سے بڑی خواہش۔ سورۃ الحجر میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بھی آتا ہے۔ ابلیس نے اللہ کے حکم کے سامنے تکبر کیا تھا اور پھر انسان کو گمراہ کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ یہ واقعہ ہمیں ایک خطرناک حقیقت بتاتا ہے۔ شیطان چاہتا تھا کہ انسان اللہ سے دور ہو جائے۔ وہ کبھی گناہ کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے، کبھی انسان کے دل میں مایوسی ڈال دیتا ہے، کبھی غرور پیدا کرتا ہے، اور کبھی یہ احساس دلاتا ہے کہ تم بہت گناہ کر چکے ہو، اب تمہارے لیے واپسی کا راستہ نہیں۔ لیکن یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ جب تک زندگی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ غلطی کے بعد واپس آنا شکست نہیں، اللہ کی طرف واپس آ جانا ہی اصل کامیابی ہے۔ نمبر 4، ماضی کی قوموں سے سبق۔ سورۃ الحجر میں پچھلی قوموں کا ذکر بھی آتا ہے۔ یہ قومیں طاقتور تھیں، اپنے زمانے میں مضبوط تھیں، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، تکبر اور حق سے انکار کو اپنا راستہ بنا لیا تو ان کی طاقت انہیں بچا نہیں سکی۔ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔
انسان کی اصل طاقت دولت، عہدہ، شہرت یا طاقت نہیں، اللہ سے تعلق ہے۔ آج ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، دولت بے شمار نظر آ رہی ہے، بڑے گھر ہیں، سوشل میڈیا ہے، شہرت ہے، لیکن اگر دل اللہ سے خالی ہے تو انسان اندر سے پھر بھی بے سکون ہی ہے۔ اس لیے اپنی کامیابی کو صرف دنیا کی چیزوں سے مت ناپیں، یہ بھی دیکھیں کہ کیا میرا اللہ مجھ سے راضی ہے۔ نمبر 5، جب لوگ مذاق اڑائیں تو کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ لوگوں نے اعتراض کیے، مذاق اڑایا اور حق کو قبول کرنے سے انکار کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی، آیات کے ذریعے احکامات نازل کیے۔ یہ ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے۔ اگر لوگ آپ کے حق، نیکی یا اصولوں کا مذاق اڑائیں تو فوراً اپنا راستہ مت چھوڑیں۔ ہر شخص آپ کو نہیں سمجھے گا، ہر شخص آپ کی نیت نہیں جانے گا، ہر شخص آپ کے سفر کو نہیں سمجھ سکے گا، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور یہی کافی ہے آپ کے لیے۔ نمبر 6، پریشانی میں ایک بہت بڑا نسخہ۔ سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نہایت ہی خوبصورت ہدایت فرماتے ہیں۔ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل رہیں۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ پریشانی کے وقت اللہ سے تعلق اور مضبوط کرنا ہے۔ جب دل بھاری ہو، تسبیح شروع کر دیں، جب آنکھیں نم ہوں تو دعائیں شروع کر دیں، جب راستہ سمجھ نہ آئے سجدے میں چلے جائیں، اور جب دل کہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا تو اپنے رب کو یاد کریں، کیونکہ انسان کی طاقت ختم ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طاقت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ نمبر 7، خوشی اور غم دونوں میں اللہ کو یاد رکھیں۔ ہم اکثر اللہ کو صرف مشکل وقت میں ہی یاد کرتے ہیں۔ جب بیماری ہو تو دعا کرنے لگتے ہیں، جب پریشانی آ جائے تو دعا کرنے لگتے ہیں، جب کوئی مسئلہ ہو جائے تو دعا کرنے لگتے ہیں، لیکن سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نعمتوں پر غور کرنے کا سبق دیا گیا ہے۔ اس لیے اللہ کو صرف مشکل میں نہیں، آسانی میں بھی یاد کریں۔ جب آپ کے پاس صحت ہے، شکر ادا کریں۔ جب گھر میں سکون ہے، شکر ادا کریں۔ جب آپ کو رزق مل رہا ہے، شکر ادا کریں۔ جب کوئی اپنا ساتھ دے رہا ہے، اس کا بہت شکر ادا کریں، کیونکہ شکر کرنے والا انسان چھوٹی نعمتوں میں بھی بڑی خوشی تلاش کر لیتا ہے۔ نمبر 8، اگر آج آپ ٹوٹے ہوئے ہیں تو سورۃ الحجر کا پیغام آپ کے لیے ہے، مایوس نہ ہو۔ آپ کی موجودہ صورتحال آپ کی پوری کہانی نہیں۔ آج اگر آپ کو کوئی نہیں سمجھ رہا، اللہ سمجھتا ہے۔ آج اگر آپ کے آنسو کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ آج اگر آپ کی محنت کا نتیجہ نظر نہیں آ رہا، اللہ اسے جانتا ہے، اور اگر آپ نے بہت غلطیاں کر لی ہیں تو بھی اللہ کی طرف واپس آنے کا راستہ بھی موجود ہے۔ آپ ختم نہیں ہوئے، آپ صرف ایک مشکل مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ سورۃ الحجر کا سب سے خوبصورت پیغام، اگر ہم اس پوری سورت کے پیغام کو چند الفاظ میں بیان کریں تو یہ ہے: اللہ پر یقین رکھنا ہے، ہمیں قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہنا ہے، تکبر سے بچنا ہے، شیطان کے دھوکے سے ہوشیار رہنا ہے، پچھلی قوموں کے انجام سے سبق حاصل کرتے رہنا ہے، مشکلات میں صبر سے کام لینا ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنے اللہ سے تعلق کبھی مت توڑیں، کیونکہ دنیا آپ کو چھوڑ سکتی ہے، لوگ آپ کو بھول جاتے ہیں، حالات آپ کے خلاف ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی بے خبر نہیں چھوڑتا۔ اگر آج آپ کی زندگی میں کوئی ایسی پریشانی ہے جس کا حل آپ کو نظر نہیں آ رہا، تو خود سے پوچھیں، کیا میں نے اس مسئلے کو اللہ کے حوالے کیا ہے؟ کیا میں نے سجدے میں جا کر دل کھول کر دعا کی ہے؟ کیا میں نے قرآن سے دوبارہ اپنا تعلق مضبوط کیا ہے؟ شاید مسئلہ فوراً ختم نہ ہو، لیکن اللہ پر یقین آپ کے دل کو اتنی طاقت دے گا کہ آپ مسئلے کے ختم ہونے سے پہلے ہی مضبوط ہو جائیں گی۔ سورۃ الحجر ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے اور یہ بھی پیغام دیتی ہے کہ حق پر قائم رہنا ہے۔
اللہ پر بھروسہ رکھو اور مایوس مت ہو۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہے تو اس ویڈیو کو کسی ایسے شخص تک ضرور پہنچائیے گا جو اس وقت پریشان، مایوس یا تنہائی کا سفر کاٹ رہا ہو۔ شاید آپ کی ایک شیئر کی ہوئی ویڈیو کسی کے دل میں دوبارہ امید پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور مشکل وقت میں اپنے اللہ پر کامل بھروسہ رکھنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے سامنے آ گئی ہے اور آپ اس کے سن چکی ہیں تو آپ ضرور سبسکرائب کر کے جائیں اور کمنٹس ضرور کریں اس ویڈیو پر کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے بھی راضی ہو، آپ کے علم، رزق، صحت اور عمر میں برکت عطا فرمائے اور آپ کے قرآن کریم سے متعلق کاموں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا۔ اے اللہ، قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار، ہمارے سینوں کا نور اور ہمارے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔